آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ دبئی حکام نے اسمگل شدہ اور جعلی اشیاء فروخت کرنے والی متعدد ویب سائٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دی۔ متحدہ عرب امارات فجیرہ پورٹ کے قریب اسرائیلی بحری جہاز پر حملہ۔ ابوظہبی پولیس نے گاڑی چلانے والوں سے افطاری سے قبل تیز رفتاری سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ متحدہ عرب امارات ویکسین نہ لگوا کر آپ کہیں گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ 4 ڈونر چینلز نے 100 ملین کھانے مہم میں تعاون کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات مسافروں کے لیے کرونا وائرس سے متعلق نئے ہدایات جاری کر دیے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں ماہ رمضان کے دوران خریداری کرتے ہوئے ان کرونا SOPs پر عمل کریں۔ متحدہ عرب امارات ٹریفک پولیس کی جانب سے عوام میں ٹریفک آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں ملک میں کرونا کیسز کی تعداد ایک بار پھر بڑھ گئی۔ تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دبئی حکام نے اسمگل شدہ اور جعلی اشیاء فروخت کرنے والی متعدد ویب سائٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے۔ دبئی کے محکمہ اقتصادیات نے جعلی اور اسمگل شدہ اشیاء فروخت کرنے والی متعدد ویب سائٹس اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ویب سائٹس اور اکاؤنٹس کو بند کرنے کا اقدام دبئی کی کمیونیکیشن ریگولیٹری اتھارٹی اور ڈیجیٹل گورنمنٹ کے تعاون سے اٹھایا گیا ہے۔ مزید برآں یہ اقدام کمرشل فراڈ کو ختم کرنے اور کمرشل سرگرمیوں کی حفاظت کرنے والے وفاقی قانون کی گارنٹی کے حامل ٹریڈ مارکس کی حفاظت کرنے کے لیے محکمہ اقتصادیات کی کوششوں کا حصہ ہے۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات فجیرہ پورٹ کے قریب اسرائیلی بحری جہاز پر حملہ۔ یو نیوز نامی خبر رساں ادارے کی جانب سے منگل کے روز ٹویٹر پر دی نیوز کے مطابق اسرائیلی کمپنی کے ایک تجارتی بحری جہاز پر متحدہ عرب امارات کی فجیرہ پورٹ کے قریب حملہ کیا گیا ہے۔ مزید برآں اسرائیل خبر رساں ادارے یروشلم پوسٹ کی جانب سے بھی اس حملے کی خبر شائع کی گئی ہے۔ اسرائیل کے CH-12 ٹی وی کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ یروشلم پوسٹ کے مطابق جہاز کو اس حملے میں معمولی نقصان پہنچا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ابوظہبی پولیس نے گاڑی چلانے والوں سے افطاری سے قبل تیز رفتاری سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ ابوظہبی پولیس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران ہمارا مہینہ اطاعت اور عزم کے نعرے کے تحت مختلف احتیاطی تدابیر سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے ایک جامع شعور بیدار کرنے والی میڈیا مہم کا آغاز کیا، جو عوام کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں ڈرائیوروں سے گزارش ہے کہ وہ رفتار کی حدود پر عمل کریں اور بھیڑ اور ٹریفک کے حادثات سے بچنے کے لیے سفر کو مکمل کرنے کے لیے مزید وقت مختص کریں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات ویکسین نہ لگوا کر آپ کہیں گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ وہ رہائشی جو کرونا ویکسین کے لیے اہل ہیں لیکن وہ ویکسین نہیں لگواتے، وہ گناہ کا مرتکب ہونے کا رسک لیتے ہیں۔ ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق ایسے لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے فتویٰ کونسل کے رکن ڈاکٹر عمر نے وضاحت کی ہے کہ رہائشی ویکسین نہ لگوا کر ایک تو خود کو نقصان پہنچانے کا خطرہ مول لے لیتے ہیں اور دوسرا وہ دیگر افراد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 7,550 امام اور دوسرے مسجد میں کام کرنے والے ورکرز کو کرونا وائرس کی ویکسین لگا دی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ 4 ڈونر چینلز نے 100 ملین کھانے مہم تعاون کا اعلان کر دیا۔ اس مہم کا مقصد بنیادی کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنا ہے جو 100 ملین تک کھانا تیار کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہر ایک عطیہ کردہ درہم سے سوڈان، لبنان، اردن، پاکستان، انگولا، یوگنڈا اور مصر سمیت ہدف بنائے گئے ممالک میں مستحکم نادہ افراد کے لیے ایک کھانے کی تیاری فراہمی میں مدد ملے گی۔ کمپنیاں اور افراد ویب سائٹ، SMS، بینک ٹرانسفر اور کال سینٹرز کے ذریعے درہم 1 سے کم عطیہ کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات مسافروں کے لیے کرونا وائرس سے متعلق نئے ہدایات جاری کر دیے گئے۔ متحدہ عرب امارات میں شارجہ کے سفر کرنے والوں کے لیے تازہ ترین ہدایات جاری کر دی گئیں۔
شارجہ ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم نے کرونا وائرس کے تازہ ترین SOPs کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں، جس میں مسافروں کو شارجہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر کرونا ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ مسافروں کے لیے کرونا کے منفی PCR ٹیسٹ کا دورانیہ 96 گھنٹوں سے کم کر کے 72 گھنٹے کر دیا گیا ہے۔ مسافروں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ شارجہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اپنا PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں ماہ رمضان کے دوران خریداری کرتے ہوئے ان کرونا SOPs پر عمل کریں۔ ابوظہبی کی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے 8 اپریل کو ماہ رمضان کے دوران محفوظ طریقے سے خریداری کرنے سے متعلق ہدایات نامہ جاری کیا گیا ہے۔ حکام نے عوام کو ماہ رمضان کے دوران شاپنگ کرتے ہوئے درج ذیل قواعد پر عمل کی ہدایت کی ہے۔ رہائشیوں کو ہدایت کی ہے کہ ضروری اشیاء آن لائن خریدیں، ہجوم والی جگہوں یعنی مارکیٹوں میں جانے سے پرہیز کریں، دوستوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں میں کھانے تقسیم کرنے پر پابندی عائد ہے۔ بوڑھے اور کمزور قوت مدافعت کے حامل افراد کو دیگر افراد سے ملنے اور اجتماعات میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات ٹریفک پولیس کی جانب سے عوام میں ٹریفک آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ پولیس کی جانب سے پارکنگ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آگاہی مہم موٹر سائیکل سواروں کے لیے بھی شروع کی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال اور اس سال کی پہلی سہ ماہی میں بالترتیب 17,812 اور 1,29,927 پارکنگ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ شارجہ پولیس میں ٹریفک اور پیٹرولز ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر لیفٹیننٹ کرنل محمد علی النقیبی کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں پارکنگ اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے تدارک کے لیے ایک آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات ملک میں کرونا کیسز کی تعداد ایک بار پھر بڑھ گئی، تازہ ترین اعداد و شمار جاری۔ متحدہ عرب امارات میں ایک بار پھر کرونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں ملک میں رپورٹ ہونے والے نئے کیسز اور صحت یابیوں کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ وزارت صحت اور روک تھام کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2022 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 1731 افراد کرونا وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ وبا نے 4 قیمتی جانیں بھی لیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 4,87,697، کل صحت یابیاں 4,71,906 اور کل اموات کی تعداد 1,537 ہو گئی ہے۔ اس وقت ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 14,254 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق برطانوی ساخت کے کرونا قسم کی وجہ سے زیادہ افراد متاثر نہیں ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے صحت WHO کے مطابق ممالیہ جانوروں کی فروخت پر پابندی عائد کی جانی چاہیے، کیونکہ اس سے وائرس کے پھیلاؤ میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔